السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ایران پر امریکہ کا محدود حملہ محدود نہیں رہا، جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ حملے کے آغاز کے ساتھ 4 سے 6 ہفتوں کے آپریشن کی بات ٹرمپ نے کی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد جیت اور اہداف حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا، لیکن جنگ تو جنگ ہے، اس کا انجام فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ سیز فائر جاری ہے اور اس کی میعاد بھی ختم ہونے کو ہے۔ ایران پر حملے کو 7 ہفتے ہو گئے ہیں، میدان جنگ میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اب سفارتکاری سے اہداف حاصل کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں پہلے دور کی بات چیت ناکام ہوئی تو خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اب دوسرے دور کے مذاکرات اسلام آباد میں ہونے والے ہیں۔ ایران کے ساتھ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ کے راست سیاسی اور اقتصادی اثرات نمایاں دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی عالمی شبیہ ٹرمپ کی قائدانہ صلاحیت اور مستقبل میں خلیجی ممالک اور امریکہ کے ایکویشن پر بھی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی امریکہ میں مقبولیت میں کمی آئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ خلیجی ممالک میں امریکہ کے کچھ اتحادیوں کا امریکہ پر اعتماد بھی متزلزل ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار عبدالخالق عبداللہ نے رویٹرز کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات کو اب اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایرانی حملوں کے دوران اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی ابتدائی لہر کی زد میں مناب اسکول بھی آیا۔ اسکول پر ہوئے حملے کے نتیجے میں بڑی تعداد میں طلبہ جاں بحق ہوئے۔ اسکول پر ہوئے حملے کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی۔ اس حملے کے متاثرین نے پوپ لیو کو آج خط لکھا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خط کا آغاز اعتراف سے ہوتا ہے۔ والدین نے لکھا کہ درد دلوں میں سمیٹے لرزتے ہاتھوں سے وہ یہ خط لکھ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بچوں کے گزر جانے کے بعد اب ان دنوں وہ ان کے جلے ہوئے بیگ اور خون آلود نوٹ بکس کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں۔ خط میں والدین نے پوپ لیو سے اپیل کی کہ وہ روشن خیالی سے کام کریں تاکہ سرزمین پر کہیں بھی کوئی والدین اپنے بچوں کی خبر پر لوری گانے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ اس خط میں والدین نے پوپ لیو اقوال کا بھی جا بجا ذکر کیا۔ انہوں نے مزید لکھا، جب دھماکوں کی آواز سے ہمارے رونے کی آوازیں پر دنیا کی کان بند ہو گئی، اس صورت میں آپ یعنی پوپ کے پرامن الفاظ کی گونج ہمارے زخموں پر مرہم بن گئے۔ پوپ لیو کی عالمی طاقتوں سے تشدد اور دھماکوں کی سطح کو کم کرنے کی جرأت مندانہ اپیلوں کی یاد دلاتے ہوئے مناب اسکول کے متاثرین نے مزید لکھا ہے کہ پوپ کا ہر لفظ بچوں کو بچانے اور بڑھتی ہوئی نفرت، تشدد اور معصوم جانوں کے ضیاع کے بارے میں دنیا کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور کی ناکامی کے بعد اس تنازع کا سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہے۔ دریاستے امریکی بحریہ نے ایک ایرانی پرچم والے کارگو جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جہاز آبِ ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف ایران نے مالبردار جہاز کو قبضے میں لینے کے بعد ڈرون کشتیوں سے جوابی کارروائی کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور پر غیر یقینی صورتحال ابھی بھی برقرار ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں NC IRNA نے آج واضح کیا کہ اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے بارے میں گردش کر رہی خبریں سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ ایران نے کہا کہ موجودہ حالات میں تعمیری مذاکرات کا کوئی واضح امکان نہیں ہے۔ ایران نے امریکہ کی طرف سے جاری کردہ رپورٹس کو پروپیگنڈا مہم اور الزام تراشی کا کھیل قرار دیا، جس کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان میں اس کے ایک فوجی نے مسیحی علامت کو نقصان پہنچایا۔ یہ اعتراف اس ویڈیو پر وسیع غصے کے بعد سامنے آیا جس میں ایک فوجی کو دیر سیرین کے قصبے میں حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سر کو ہتھوڑے سے توڑتے ہوئے دکھایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ تعین کیا ہے کہ اس واقعے میں جنوبی لبنان میں تعینات ایک فوجی ملوث تھا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج کا اصرار رہا ہے کہ اس کا شہری ڈھانچہ بشمول مذہبی عمارتوں یا مذہبی علامت کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش ناردرن کمانڈ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ البتہ اس نے فوجی کی شناخت یا مخصوص تعدیبی اقدامات کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیے۔ امریکہ کی سابق کانگریس خاتون مارجوری ٹیلر گرین نے اس خبر پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے اتحادی کی حیثیت پر سوال اٹھایا جو اربوں ڈالر کا ٹیکس اور اسلحہ حاصل کرتا ہے۔ امریکی میڈیا کی نمایاں شخصیت رائن گریم نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی 2.5 سال سے مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی جنگی جرائم اور ثقافتی بے حرمتی کی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں۔ معروف انتہائی دائیں بازو کے مبصر اور سابق کانگریس مین میٹ گیٹس نے اسرائیلی اقدام کو ہولناک قرار دیا۔ امریکی فوج نے بحیرہ کیریبین میں ایک منشیات اسمگل کرنے کے دعوے کے ساتھ ایک بوٹ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ واشنگٹن کی لاطینی امریکی پانیوں میں منشیات اسمگلنگ کرنے والے جہازوں کو دھماکے کے ذریعے تباہ کرنے کی مہم سپٹمبر 2025 کے اوائل سے جاری ہے، جس میں مجموعی طور پر کم از کم 181 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مشرقی بحر کاہل میں بھی مختلف حملے کیے گئے۔ ایران جنگ کے باوجود حملوں کی یہ لہر گزشتہ ہفتے پھر تیزی پکڑ گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ مغربی افکراء میں منشیات کے خلاف اپنائے گئے جارحانہ اقدامات سے پیچھے نہیں ہٹے۔
یہ حملہ اسی وقت شروع ہوئے جب امریکہ نے خطے میں اپنی سب سے بڑی فوجی موجودگی قائم کی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو اغوا ہوا۔ انہیں منشیات اسمگلنگ کے الزامات کے ساتھ ساتھ نیو یارک کی عدالت میں لایا گیا، جس دوران انہوں نے ان الزامات کو سختی سے رد کر دیا۔ ایرانی فوج نے متعدد امریکی جہازوں پر ڈرون حملے کیے جو کہ امریکی افواج کی جانب سے ایک ایرانی جہاز پر فائرنگ کرنے اور اسے روکنے کے رد عمل میں تھے۔ نیم سرکاری خبررساں NC تسنیم نے رپورٹ کیا کہ امریکی افواج کی جانب سے خلیج عمان میں کنٹینر جہاز ٹاسکا پر سوار ہوئے ایرانی ڈرونز امریکی جہازوں کے خلاف بھیجے گئے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اہداف فوجی تھے یا تجارتی۔ ایران نے اس سے قبل تصدیق کی تھی کہ امریکی افواج نے ایرانی جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے اور خبردار کیا تھا کہ وہ جلد جوابی کارروائی کرے گا۔ اس اقدام کو اس نے پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا، جو 7 اپریل کو اعلان کے بعد سے بڑی حد تک برقرار رہی ہے۔ مشرق وسط میں جنگ کے دوران ہزاروں امریکی اور فلپائنی فوجیوں نے آج پیر کے روز سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ مشقوں میں پہلی بار جاپان کا ایک اہم فوجی دستہ بھی شامل رہا۔ مشقیں ملک کے شمالی حصے میں آبنائے تائیوان کے ساتھ والے علاقے اور متنازع جنوبی چین کے سمندری پٹی پر واقع صوبے میں اصلی گولہ بارود کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ 1400 فوجیوں کے ساتھ مشقوں میں شریک جاپانی فوج فلپائن کے شمالی صوبے پاوے کے کھلے سمندر میں ہدف بنائے گئے جہاز کو ڈبونے کے لیے ٹائپ 88 کروز میزائل کا استعمال کریں گے۔ بالیکاتن نامی ان 19 روزہ مشقوں میں 17,000 سے زائد فوجی، فضائیہ کے اہلکار اور پانی کی کشتی والے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ ان دستوں میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرانس اور کینیڈا کے دستے بھی شامل ہیں۔ واضح کہ بالیکاتن کا مطلب ہے کندھے سے کندھا ملا کر۔ خبررساں ادارے دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے امریکی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے دوران اس امکان کا اظہار کیا کہ اگر مشرق وسط کی کشیدگی بڑھی اور اس کے منفی اثرات UAE پر پڑے تو انہیں امریکہ سے مالی تعاون درکار ہو سکتا ہے۔ اشاعت کے مطابق متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد بلامہ نے واشنگٹن میں امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران کرنسی کے تبادلے کی لائن قائم کرنے کا امکان اٹھایا۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے اب تک تنازع کے بدترین معاشی نتائج سے گریز کیا ہے، لیکن انہیں اب بھی مالی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ درازنہ وزیر خزانہ علی بن احمد گواری نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے بھی ملاقات کی۔ امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اپنے خطری ہم منصب کے ساتھ خلیج فارس پر ایران کے حملوں اور اس کے معاشی اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایشیا کی بڑی ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ مسافروں کی جانب سے یورپی روٹس کی طلب میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مشرق وسط کے روٹ سے گریز کیا جا رہا ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ رجحان ایران جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کچھ عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے۔ ہانگ کانگ کی کیتھی پیسیفک ایئر ویز، سنگاپور ایئر لائنز، کورین ایئر لائنز اور آسٹریلیا کی قنتاس ایئر ویز کا کہنا ہے کہ مارچ کے دوران انہوں نے یورپی روٹس پر اچھا بزنس کیا، حالانکہ ان کو جیٹ ایندھن کی قیمت میں دوگنا اضافے جیسے چیلنج کا بھی سامنا تھا۔ کیتھی ایئر ویز کے چیف کسٹمر آفیسر لیونا لو کا کہنا ہے کہ ہم نے بڑھتی طلب کو پورا کرنے کے لیے مارچ اور اپریل کے دوران یورپ کے لیے اضافی گنجائش رکھی، کیونکہ مسافر متبادل راستوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رواں ماہ کے دوران بھی زیادہ طلب کا سلسلہ جاری رہنے کی امید ہے، جس کو ایسٹر کے سفر اور ہانگ کانگ کے راستے گزرنے والی بکنگ سے تقویت مل رہی ہے۔ سنگاپور ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ مارچ میں یورپ جانے والی پروازوں کے ٹکٹس کی فروخت کی شرح 93% تک پہنچا، جبکہ ایک سال قبل یہ شرح 89% تھی، اور اس اضافے کی ایک وجہ یورپ جانے والے مسافروں کا سمت تبدیل کرنا بھی ہے، کیونکہ مشرق وسط کے ہوائی مراکز کے ذریعے دستیاب گنجائش کم ہو گئی۔ بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ بن خلیفہ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی یا ریاست کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے افراد کے خلاف سخت اقدامات کو شروع کر دیا گیا ہے، جن میں شہریت کے حق کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بحرین نیوز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آج جاری ہوئے بیان میں شاہ حماد بن عیسیٰ بن خلیفہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان اقدامات میں ان معاملات کا دوبارہ جائزہ لینا بھی شامل ہے جن میں بحرین کی شہریت کے حوالے سے نظر ثانی کی گنجائش موجود ہو، جبکہ ہر اس شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی جو ملک سے غداری یا اس کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے کا مرتکب پایا جائے۔ شاہ بحرین کی جانب سے یہ بیان بحرینی حکام کے اس اعلان کے سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ ایسے متعدد عناصر کو بے نقاب اور ختم کیا جن پر ایران کے پاسداران انقلاب کے ساتھ روابط کا الزام تھا۔ حراست میں لیے گئے افراد پر الزام ہے کہ وہ ملک کے حساس مقامات کی نگرانی کرنے اور اسٹریٹجک مقامات سے خفیہ معلومات جمع کرنے میں ملوث تھے۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد اور امریکہ اور ایران کے ایک بار پھر بات چیت کی میز پر واپس آ رہے ہیں۔ بات چیت کا دوسرا دور آبنائے ہارمز میں کشیدگی کے پس منظر میں ہو رہا ہے۔ کچھ نکات پر اختلافات ہنوز برقرار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ فریقین کے درمیان اعتماد کا خسارہ بھی ہے۔ تمام منفی اشاروں کے درمیان اسلام آباد بات چیت اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہارمز پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔
ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آبِ ہرمز پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال ریاض پہنچ گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آبِ ہرمز پر بڑھتے ہوئے بحران کے درمیان ہندوستان اب خام تیل کے لیے دوسرے ممالک سے آپشنز پر کام کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہوئی ملاقاتوں میں توانائی کی سلامتی، علاقائی استحکام اور باہمی تعاون جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک ایسے وقت میں جب عالمی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہے، ہندوستان خود کو ایک متوازن اور قابل اعتماد ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سعودی عرب کے شہر ریاض پہنچے اور اعلیٰ قیادت سے کئی اہم ملاقاتیں کی۔ انہوں نے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور اپنے ہم منصب مسعد الایبان سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل کا تفصیلی احاطہ کیا گیا۔ ہندوستانی سفارت خانے نے بھی اس دورے کو اسٹریٹجک لحاظ سے اہم قرار دیا۔ سعودی عرب کی سیکورٹی فورسز نے مکہ مکرمہ میں ایک غیر ملکی سوڈانی باشندے کو سوشل میڈیا پر حج کے جعلی اجازت نامے یعنی پرمٹس فروخت کرنے اور دھوکہ دہی پر مبنی اشتہارات پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملزم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں اور مقیم افراد کو مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے جعلی پرمٹس فراہم کرنے کا جھانسا دے رہا تھا۔ مکہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ سیکورٹی حکام نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ تمام افراد حج کے قواعد و ضوابط اور سرکاری ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ جعلی اشتہارات سے ہوشیار رہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں۔ سعودی جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے مملکت کے کئی علاقوں میں آج پیر سے آئندہ جمعے تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ تعلیم الشرقیہ حائل اور قصیم نے غیر یقینی موسمی صورتحال کے باعث آج 20 اپریل کو اسکول بند کر دیا۔ اسکولوں میں تعلیم مدرستی پورٹل کے ذریعے ہو رہی ہے اور اساتذہ اور عملہ آن لائن ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ موسمیات کے قومی مرکز کے مطابق مکہ مکرمہ اور ریاض ریجن درمیانے درجے سے شدید بارش کی زد میں ہیں۔ مدینہ منورہ، حائل، قصیم، الشرقیہ، حدود شمالیہ، تبوک، الجوف، البحا، عسیر، جیزان اور نجران ریجن کے علاقے بھی بارش سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سیلابی صورتحال، ژالہ باری اور گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔